بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج یہ تیسری نشست ہے جو اس آیت مبارکہ پر ہی چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات یاد ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، میں سے نہیں، میں نعمت عظمیٰ میں نہیں، نعمت عظمیٰ، ہاں بس نعمت ہیں، عظمیٰ میں سے ملا دیں گے اس میں تو بہت سی نعمتیں جس میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ آپ کی جیسی نعمت نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت نعمت ہے، اللہ کی ہر نعمت نعمت ہے، مگر سرکار نعمت عظمیٰ ہے، آپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کو عطا فرما کر ایمان والوں پر کیا فرمایا؟ احسان۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رسول بن کر آئے، تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سارے عالم کو رزق مل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی مل رہا ہے، زندگیاں مل رہی ہیں، چرند و پرند جی رہے ہیں، کافر و منافق جی رہے ہیں، سب کے سب جی رہے ہیں، یہ حضور ہی کے صدقے میں ہے۔ تو اب ان پر وہ کیا ہے؟ ان پر احسان ہے، ان پر احسان ہے، ایمان والوں پر احسان عظیم ہے، سمجھے؟ ساری مخلوق پر کیا ہے؟ احسان ہے، اور ایمان والوں پر احسان عظیم ہے، اس لیے کہ وہ جو کھاتے پیتے ہیں حضور کا صدقہ وہ اللہ کا احسان ہے، سب کچھ ان کو ملتا ہے مگر ایمان انہیں ملا نہیں ہے، ایمان انہیں نہیں ملا ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ سب چیزیں تو مل گئیں، اس سے بڑی چیز ایمان ملا، فیضان رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ کیا ہوا؟ احسان عظیم پہلے ساری کائنات میں، سمجھے؟ ساری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اللہ کا احسان کہ حضور کو مبعوث فرمایا، جی آپ کو بھیجا، اور آپ کے صدقے میں ساری کائنات میں نعمتیں بٹ رہی ہیں، آپ کے صدقے میں ساری کائنات میں نعمتیں بٹ رہی ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، پانی نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، کوئی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی زندگی کے لیے حضور نعمتیں دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، یہ ان پر اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ مگر اہل ایمان کو یہ ساری چیزیں ملنے کے ساتھ سب سے بڑی بات کیا ملی؟ ایمان ملا، جی۔ تو
تو اس لیے قرآن فرما رہا ہے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف احسان نہیں، بہت بڑا کیا، بہت عظیم احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، جبکہ ان میں مبعوث کیا بعثت، سمجھے؟ ارسال، سمجھے؟ ارسال کے معنی ہے بھیجنا. ہاں، ارسال کے معنی ہے بھیجنا، ایک دم اتار دینے کو ارسال کہتے ہیں. جی، بارش کو اللہ نے بھیجا ہے، فلاں چیز اللہ نے بھیجی ہے. بھیجنا ارسال کا معنی ہے ایک دم بھیج دینا، کوئی رکاوٹ ہے. نزول کے معنی بھی بھیجنے کے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، روک کے بھیجنا. جیسا قرآن کریم بھیجا، تھوڑا بھیجا، اس کا نام ہے نزول. پورے کا پورا بھیج دیا، اس کا معنی ہے ارسال. مگر یہاں بعثہ ہے، بعثت کیا، اٹھایا. تو یاد رکھنا بعثت، سمجھے؟ اس بھیجنے کو کہتے ہیں جس میں بھیجنے والا اپنے بھیجے ہوئے کو باکمال بھیجتا ہے. بھیجنے والے کو باکمال بھیجتا ہے. کمال ہی کمال. 40 سال پہلے کی سرکار کا یہ نقطہ آپ کے سامنے لایا. 40 سال پہلے سرکار جو بھی اس پر جو نقطہ دیے، وہ نقطہ آج آپ کے سامنے لایا. ارسال کسے بولے، انزال کسے بولے، نزول کسے بولے، رسول کسے بولے، نبی کسے بولے، بعثت کسے بولے، سب. تو بعثہ کے معنی کیا؟ اٹھانا، یعنی پورے کمال کے ساتھ. جیسے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پورے کمال کے ساتھ نہیں بھیجا. دنیا میں آنے کے بعد ہمارے اندر جو کمال کی صلاحیت تھی، اس صلاحیت کے ساتھ ہم باکمال ہوئے. جی، اس صلاحیت کے ساتھ ہم کیا ہوئے؟ جیسے حافظ بن کے نہیں آئے. جی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی حافظ صاحب کب حافظ ہوئے؟ پڑھنے کے بعد، محنت کے بعد وہ کمال ہے. جی، عالم صاحب، ماں کے پیٹ سے عالم صاحب جی آئے تو خالی آئے. جب محنتیں کی، اساتذہ کی خدمت کی تو عالم بنے. تو ناقص پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کمال اپنا حاصل کیے. ایسے ہی حاجی کا ہے، ایسے ڈاکٹر کا ہے، ایسے انجینئر کا ہے. کوئی بھی با کمال پیدا نہیں. سب آنے کے بعد کمال والے. جی، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب مر جاتے ہیں تو مرنے والا اگر حافظ ہے تو اس کا حفظ رہے گا نا؟ عالم ہے تو اس کا علم رہے گا نا؟ حاجی ہے تو اس کا مرتبہ رہے گا نا؟ مرتے کے ساتھ اس کا مرتبہ چھوٹ جاتا ہے. جی، حاجی کا، حافظ کا، عالم کا، مفتی کا مرتبہ نہیں چھوڑتا. وہ ہے، فتویٰ دیتا نہیں ہے مگر مفتی ہے. وہ کتبہ لکھا ہوا ہے، مفتی عبد القادر شاہ واجد مثال. مفتی عبد الحکیم صاحب، کتبہ کیا ہے؟ جب خبر سے اٹھتا قیامت کے دن ماں کے پیٹ سے آیا دنیا میں تو کوئی کمال نہیں تھا. جب قبر سے اٹھتا ہے تو جتنے کمالات دنیا سے لے کے گیا ان کمالات کے ساتھ اٹھتا. جتنے کمالات لے کر اٹھا گیا وہ اسی کمالات سے اٹھتا ہے. خبر سے اٹھا اسی کو الباسی بعد الموت کہتے ہیں، بعثت اسی کو کہتے ہیں. اٹھانا، کمال کے ساتھ اٹھانا. جی، پورے
قبر سے اٹھا حافظ ہے، عالم ہے، حاجی ہے، تبھی تو اتھارٹی ہے، حافظ ہے تو پڑھ، ماں باپ کا درجہ بڑھتا جائے، عالم ہے تو بخشا، حاجی ہے تو بخشا، کامل ہے تو بخشا، تو پورے کمال کے ساتھ مرا، اور قبر میں سے جب قیامت کے دن اٹھا تو پورے، اب وہاں حافظ ہونے کی ضرورت نہیں، دوبارہ حفظ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، دوبارہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم ہے، کمال کے ساتھ سویا ہے، کمال کے ساتھ سویا ہے جی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہم دنیا میں آئے تو بے کمال آئے، کمال ہمارے اندر ودیت کیا، اور مرے تو کمال کے ساتھ مرے، قیامت میں اٹھیں گے تو کمال کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی وہ ہے جو بے کمال آتا ہے، اور نبی وہ ہے جو با کمال آتا ہے۔ اے بعثت با کمال ہے، سمجھے؟ ہماری اولاد آئی، استاد کے پاس جا کے حفظ کرنا، علم مدرسے میں جا کے سیکھنا، استاد کے جوتیاں سیدھی کرنا، اپنے شیخ محترم کے نالین کو اپنے سر کا تاج بنانا، تب کمال پیدا۔ اور نبی کو علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو باتیں جاننے کی، کسی کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت، اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ دے کے بھیج دیا، سب کچھ دے کے بھیج دیا، سب کچھ دے کے بھیج دیا، تو یہیں سے مسئلہ اختلاف کا جو ہے اس کا جواب حل ہو گیا، یہیں سے اگر ذہن کچھ کام کرے تو یہیں سے حل ہو گیا کہ اللہ نے جب با کمال بھیجا ہے تو کمال میں علم بھی ہے، چھپے ہوئے علم کی باتیں بھی ہیں، ظاہری علم کی باتیں بھی ہیں، آسمانی علم کی باتیں بھی ہیں، زمینی علم کی بھی باتیں ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لا کر فرمانے لگے کہ دیکھو یہ آخرت ہے، یہ قبر ہے، سمجھے، وہ حشر ہے، وہ جنت ہے، وہ دوزخ، آئیے سر، وہ دوزخ ہے، وہ جنت ہے، سمجھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر دیکھ کے بولنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ لے کے آئے، سب کچھ لے کے آئے۔ اب جبریل لا کر پہنچا، ہم کب دیکھے جبریل لا کر پہنچا؟ ہم تو دیکھے نہیں، ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ بولے جنت ہے مان لیے، جہنم ہے مان لیے، سمجھے، قبر ہے مان لیے، حشر ہے مان لیے۔ یہ سب باتیں کس کی باتیں مان رہے ہم؟ جنت کے ہونے کا علم آپ کو ہے نا، اور اس پر ایمان ہے نا، یہ کس سے ملا آپ کو؟ جہنم برحق ہونا، قبر برحق ہونا، یہ علم ہے نا آپ کو؟ قبر برحق ہے کہ نہیں ہے؟ سوال جواب، برحق ہے نا، اس پر آپ کا کیا ہے؟ ایمان ہے، برحق ہے، علم ہے، برحق ہے بولنا، یہ علم ہے، اس کو مان لینا ایمان ہے۔ اب حضور آئے تو حضور نے ہمیں اس کا علم بھی دے دیا اور اس پر ایمان بھی دے دیا، تو وہ رسول جو سب کچھ لے کر آئے، اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا احسان عظیم۔ بس سمجھ آئی؟ اس باس ہائے ہائے، یاد رکھنا، اس بعث فیہم رسولا، اس بعث فیہم رسولا، بھیجا ان میں ایک رسول۔ تو دیکھیے یہاں بعثت کو میں سمجھا دیا ہوں، کیا مطلب یہاں سے؟ حضور آئے تو کیا آئے؟ باکمال۔ اسی لیے آپ کو امی بھی کہتے ہیں۔ کون پڑھانے والا؟ کون ہے جو حضور کو پڑھا سکے؟ آپ یتیم بولے، یتیم کا معنی جب سورج طلوع ہو گیا، چاند کی کیا ضرورت ہے؟ ستاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ان قمقموں کی کیا حیثیت ہے؟ سورج آ گیا، آفتاب عالم آیا، سب چیزیں فروغ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، سمجھے، چھپ گئیں، بجھ گئیں۔ ایسے ہی آفتاب رسالت آیا تو کوئی ٹہر نہ سکا، چاہے حضرت عبداللہ ہو چاہے بی بی آمنہ، کوئی ٹہر نہ سکا آپ کے ساتھ۔ ایسے کمال۔ اب اس پر ٹپنی کرنا، اس پر ڈسکس کرنا، اس پر تبصرہ کرنا،
اس پر جو ہے ایسا کیا ویسا کیا، یہ سب بولنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب بولنا ایمان والے کے ایمان کے خلاف ہے۔ خوش ہونا ہے کیا حضور کو اتنا بڑا کر بولے نا، حضور کو اتنا چڑھا کر بولے نا، حضور کو اتنا یہ کرے۔ چڑھاتا کون ہے، بڑھاتا کون ہے؟ ارے بھائی سب مل کر مجھے چڑھا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کمال ہے کیا؟ میں تو آپ چڑھائیں یا نہ چڑھائیں، میں چڑھا ہوا ہوں، شاہ صاحب کی جگہ شاہ صاحب ہوں، عالم کی جگہ عالم ہوں، حافظ کی جگہ حافظ ہوں، جی حاجی کی جگہ حاجی ہوں۔ آپ پورے مل کر کے مجھے یہ تمغہ، یہ میڈل، وہ میڈل دیں گے، مجھے کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اگر میرا پیر کہے کہ تو میرا آئینہ ہے، میرا علم تیرے پاس ہے، میری باتیں تیرے پاس ہیں، یہ کون کہے؟ پیر کہے، شاگرد سے استاد کہے، بڑا کہے۔ تو بڑا جب چڑھاتا ہے تو چھوٹا چڑھاتا نہیں، کبھی چھوٹا بلندیوں پر نہیں لے جاتا۔ چھوٹے کو کون بلندیوں پر لے جاتا ہے؟ بڑا لے جاتا۔ اب دنیا میں ہے بڑا کون جو حضور کو بڑھا سکے؟ تو اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالی حضور کا مرتبہ بڑا کے بیان کر رہا ہے۔ تو اس پر خوش ہونے کی بجائے وہ ہے کیا، یہ ہے کیا، ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایمان کے منافی باتیں۔ رسولا من انفسہم، یاد رکھنا نفس انسانی جو ہے، انسان کا نفس گرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں نفس انسانی گراوٹ کی طرف، سمجھے، نیچی حرکت، سمجھے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ نفس جو ہے وہ گرتا رہتا ہے۔ حضور تشریف لائے ہم میں سے ہی، بڑا بھیا مان لینے کے لیے نہیں، معاذ اللہ جی، حضور بھی ہمارے جیسے، ہم بھی حضور کے جیسے بولنے کے لیے نہیں، ہم میں نہیں آئے، سمجھے۔ اگر حضور ہمارا لباس پہن کے نہ آئے ہوتے تو ہم حضور سے ملتے کیسا، ایمان لاتے کیسا؟ یہاں ایک بات بتاتا ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ فرشتے ہے نا، فرشتے برحق نا، فرشتے ہے نا جی۔ اچھا، فرشتوں کی اتباع کرنا ہے، فرشتوں کی اطاعت ہے، فرشتوں کی اتباع ہے، فرشتے ہیں نا، برحق ہے نا۔ کیوں ان کی اتباع نہیں؟ اس لیے کہ وہ دکھتے نہیں۔ کیا اتباع کریں؟ ان کا عمل کچھ ہمارے سامنے رہا تو نا ہم اتباع کریں گے، ان کی کوئی بات ہو تو نا ہم اطاعت کریں گے، سمجھے۔ ان کا کام ہماری خدمت کرنا، فرشتوں کا کام ہماری خدمت کرنا ہے۔ تو ایمان ہے ان کے اوپر مگر اتباع نہیں ہے، ان کو فالو نہیں کرتے۔ تو فالو کرنے کے لیے ایک مردہ ہے، اس کو کیا فالو کریں گے آپ جی؟ فالو کریں گے اسے؟ تو معلوم ہوا ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جس کو ہم فالو کر سکیں، جس کے پیچھے ہم چل سکیں، سمجھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر حضور کا ہمارے جیسا بنا کے بھیجا، سمجھے، ہم میں سے بھیج دیا، ہم جیسا بنا کے بھیجا، اور رشتہ جوڑ لینے کے لیے نہیں۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، انصاف کی نظروں سے دیکھیے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ بی بی عائشہ حضور کی زوجہ ہیں، بی بی عائشہ حضور کی زوجہ ہیں، صدیق اکبر حضور کے خسر ہیں، حضرت عمر حضور کے خسر ہیں، حضرت عثمان حضور کے داماد ہیں، حضرت علی حضور کے داماد۔ مگر تاریخ اٹھا کے مجھے کہیں سے بتا دیجئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زوجہ ہے۔ تو زوجہ ہیں جی، زوجہ جب ہیں تو زوج ہے، تو حضور خدیجۃ الکبریٰ کو کیا ہوئے؟ شوہر ہوئے۔ بی بی عائشہ کو شوہر ہوئے، صدیق اکبر عمر فاروق کو داماد ہوئے، عثمان غنی اور حضرت علی کو خسر ہوئے،
हुजूर खुसर हुए। बात समझ में आई? मगर उठा के देखिए कहीं भी तारीख बताइए हमें, गुलाम हो जाएंगे हम, कि कभी बीबी आयशा ने ये कहा हो मेरे प्यारे शौहर, मेरे शौहर, मेरे सरताज, मेरे दामाद, मेरे ससुर जी, माअज़ल्लाह, ऐसी बात, ऐसे जुमले कहीं, ऐसे अल्फाज कहीं हुए हैं? बताइए, अगर आज नहीं तो मैं आपको और वक्त देता हूं, कहीं से निकाल के लाइए, कभी बोले? समझे? तो क्या देखा, ये सब बातें क्या बता रही हैं? हुजूर के घर वालों ने हुजूर को रिश्ते से नहीं जोड़ा, बल्कि निस्बत से जोड़ा है, ईमान से जोड़ा है। फिदा का उम्मी व अबी या रसूल जी। ज़कात के मिक़दार 100 का 2.5% ना जी, 100 का 2.5%, उतना भी अगर दिमाग और ईमान है तो बहकेगा नहीं। उतना भी अगर नहीं है तो फिर इसका कोई, उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं। समझ में आई? जब ये बात मालूम है, अभी मैं बता रहा था कि नफ्स किधर जाता है? गिरावट की तरफ, गुनाह की तरफ, जिल्लत की तरफ, रुसवाई की तरफ जी। अब रसूल हम में से आए, एक एतबार तो बता दिया मैं। अब दूसरा एतबार मैं आपके सामने मुफस्सिरीन किराम का जो नकल है बयान कर रहा हूं कि नफ्स गिरता रहता है, इस गिरने वाले को बुलंदी पर ले जाने के लिए एक जात की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हमारे नफ्सों में भेजकर ये बता दिया कि तुम गिरते रहते हो, वो तुम्हें संभालते रहते हैं, तुम गिरते रहते हो, वो तुम्हें संभालते रहते हैं, तुम खताएं करते रहते हो, वो अताएं करते रहते हैं, तुम वो करना चाहते हो, वो मारे करते हैं। अगर हुजूर आकर ना बताए होते तो कितने लोग गुनाहों में पड़ जाते। अब काफिर जो कुफ्र के दलदल में रहकर गुनाह कर रहा है, खताएं कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है जी, है नहीं है, और उनके रेस के घोड़ों में जा रहा है। कहां जा रहा है? कौन? काफिर और मुशरिक जा रहा है। मगर मोमिन है, वो भी जाना चाहता है, वो भी जाना चाहता है, वो भी वो हरकत करना चाहता है, मगर ईमान की निस्बत से एक ना एक अंदर से आवाज आती है, तुम मोमिन है, मुस्लिम है, तुम मोमिन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे अंदर ईमान है। ये ईमान वाले को ज़ैब नहीं देता, ये मुसलमान का काम नहीं है। अगर ऐसा करने को जा भी रहा है, फिल्म देखने के लिए भी अगर जा रहा है तो कपड़ा बांधकर छुप छुपा करके जाता है, ये शर्मिंदगी उसके अंदर पैदा होती है कि नहीं होती है? तो वो कौन सी चीज है? ईमान। उसी ईमान की जान का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी ईमान की जान का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे? बड़े अच्छे अंदाज से आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी। तो मालूम हुआ मिन अनफुसिहिम जी, किस में से आए? हमारे नफ्सों में से आए। हाँ, आकर क्या आपका काम शुरू हो गया, आ गए अब काम। यतलु अलैहिम आयातिही जी, यतलु अलैहिम आयातिही, उन पर उसकी आयतें तिलावत करते हैं। तो याद रखना यहां आयत बोले तो क्या, बहुत पहले शायद सुने थे, हाँ याद रखें जी। आयत के माने आमतौर पर लोग आयत के माने कुरान की आयत, इधर भी देखे तो आयत कब है? निशानी है उसकी, अलामत आयत, वक्फे लाजिम, वक्फे जायज, समझे? ये सब क्या है? आयतें हैं, निशानियां हैं। ये ऐसा आ जाए तो ऐसा पढ़ना, ऐसा आ जाए तो ऐसा रुकना, ऐसा आ जाए तो ऐसा, समझे? ये आयतों का मतलब ही वही है। गोल 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 को जो अंडे हैं, ये अंडों का नाम नहीं है, ये इशारे हैं, समझे? यहाँ ऐसा चलो, यहाँ ऐसा चलो, यहाँ ऐसा चलो,
سمجھے؟ اب حضور اللہ کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں تو قرآن نہیں بلکہ حضور اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہیں. جیسا حضور اللہ کا احسان عظیم ہیں اور ایسے ہی حضور اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہیں. ایرو مارک ہوتا ہے اسے آپ دیکھ کر اپنا راستہ پتہ لگا لیتے ہیں نا. ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے سمجھے؟ وہ جو بورڈوں پر لگا رہتا ہے سمجھے وہ کیا ہے؟ وہ سگنل کیا فلاں ایسا فلاں ایسا سمجھے؟ تو اب ادھر جدھر وہ اشارہ کر رہا ہے ادھر چلو تمہیں منزل پر مل جائے گی. یہ جدھر اشارہ کر رہا ہے ادھر چلو منزل تمہیں مل جائے گی. یہ لیفٹ میں جو اشارہ ہو رہا ہے ادھر چلو منزل تمہاری مل جائے گی. جیسا راستے میں منزل بتانے والے ایک علامت ہے ایسے ہی خدا کی ذات کو بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ ایک نشان ہے. ادھر ان کو دیکھ لو ان کے راستے پر چلو خدا تمہیں مل جائے. نہیں سمجھ ماری بات؟ دیکھو خدا مل جائے گا. ان کے راستے پر چلو خدا مل جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اب ایک بات ہضم ہو جائے تو ہضم کر لیں نہ ہو تو پھر سب ہر ایک کو ہضم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاضمہ جس کا خراب ہے سمجھے؟ ہاضمہ جس کا خراب ہے اس کو تو پرہیز کرنا چاہیے جی. طبیعت سیدھا ہونے تک طبیعت سیدھا کے بعد پھر ہاضمہ ٹھیک ہو گیا کرو کیا جو کھانا ہے کھاؤ. تو آپ مجھے میرا مجمع تو چاہے ہزاروں کا ہو چاہے سمجھے سینکڑوں کا ہو چاہے آدات کا ہو میرا جو بھی مجمع ہے یہ بزرگوں کا صدقہ ہے. کوئی مجمع ایسا نہیں ہے میرا جو ہضم نہ کر سکتا. چھلنی چھن 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 کے دیا جاتا ہے چھن چھن کے دیا جاتا ہے. تو میں عرض کروں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ السلام علیکم. ہر ایک بندہ اس پر مفسرین فرماتے اللہ کو راضی کرنا ہر بندہ چاہتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی رضا نہ چاہے. ہر ایک کو اللہ کی رضا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اللہ کو راضی کرنے پر محنت سمجھ اللہ کو. میں اپنے استاد کی اپنے پیر کی اپنے مرشد کی اپنے بزرگ کی اپنے بڑے کی اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کرنے کے بعد مجھے دعا مل گئی. بولے تب عزت و تکریم کرنے کے لیے عزت کرنے والا بھی سامنے ہونا جس کی عزت کی جاتی ہے وہ بھی سامنے ہونا جی ضروری ہے نا. مثال سمجھ میں آ گئی؟ سامنے ہونا. اب راضی کرنا رہا تو راضی کرنے والا بھی سامنے ہونا اور جس کو راضی کر رہا وہ بھی سامنے ہونا. اب اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمارے حلیے میں رہنا ہماری طرح رہنا ہمارے سامنے رہنا. معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ. اللہ تعالی کی ذات تو ایسی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء. وہ ظاہر نہیں ہے وہ ہے سمجھے. جوں کا تو نہیں ہے جی وہ جوں کا تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہاں رسول کو بھیج دیا رسول کو بھیج دیا. میری رضا تم چاہتے ہو تمہارے اندر نیچر ہے اللہ کو راضی کرنے کا نیچر تمہارے اندر ہے. تمہاری نیچر کو میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم تڑپتے ہو مجھے راضی کرنے کے لیے تم تڑپتے ہو مجھے راضی کرنے کے لیے تو میں تمہیں دکھتا نہیں ہوں میں تمہاری آنکھوں میں آتا نہیں ہوں. لہذا میں نے ایک رسول کو بھیج دیا اس کو راضی کر لو میں راضی ہو جاؤں. کو راضی کر لو میں کیا ہو جاؤں گا. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہم میں اس لیے بھیجا کہ خدا کی رضا کی تلاش ہم کو رہتی ہے خدا کی خوشی کی
خوشنودی کی جستجو ہمیں رہتی ہے مگر خدا کی رضا کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے۔ ایک مثال پھر میں آپ کو دوں گا کہ مندر میں کافر جا کر پوجا کرتا ہے، اس سے پوجا کئی کو کرتا ہے؟ بھگوان کو۔ اگر ہماری لاج رکھ کر آج کے ہندوستان میں اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، تو ہمارے واسطے وہ بولتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ایک مندر میں جا کر وہ یہ کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، گرجا میں جا کر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، گردوارے میں جا کر کوئی کہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سمجھے؟ گردوارے کو جانے والا بھی کیا نیت سے جا رہا ہے؟ اللہ راضی۔ گرجا میں جانے والا کہے کو جا رہا ہے، مندر میں جانے والا کہے کو جا رہا ہے، جی پنیا کرنے والا کہے کو کر رہا ہے اللہ کو راضی، جی یہ سب اللہ کو راضی کر۔ جو نیچر ہے انسان کا، انسان کی فطرت میں ہے اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا، مگر انہیں راضی کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اللہ کو راضی کرنا سب چاہتے ہیں مگر راستہ غلط ہے۔ کوئی مندر میں جا کر، کوئی گرجا میں جا کر، کوئی گردوارے میں جا کر، کوئی فلاں جگہ جا کر خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے مگر وہاں سے وہ راستہ اس کا غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے راضی کرنے کے لیے غلط جگہوں پر کیوں جاتے ہو، میں نے رسول کو بھیج دیا ہے۔ میں نے قرآن ہے بابا، قرآن، اردو ترجمہ، ہندی ترجمہ، انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ کر کے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھے؟ تو نشانی کی بات آ رہی تھی، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر ان کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ تو آیت سے مراد میں نے قرآن پاک کی آیتوں کی بات بتا کر آپ ذہن میں رکھیں کہ آیت سے مراد نشانی ہے، سمجھے؟ نشانیاں ہیں۔ تو اب یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی کی نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی نشانی، سمجھے؟ بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے اب بھیجا تو شکم مادر سے بھیجا، صلب پدر سے بھیجا، دائی حلیمہ کی گود میں بھیجا، جی، اور مکے میں بھیجا، ابو طالب کی سرپرستی میں بھیجا، عبد المطلب کا پوتا بنا کر کے بھیجا، یہ سب بھیجا۔ یہ جو آئے ہیں حضور اس کے بغیر بھی نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ نبی نہیں ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہونے کی بنیاد پر آپ رسول نہیں ہیں، حضرت ابو طالب کے بھتیجے ہونے کی بنیاد پر آپ رسول نہیں ہیں، مکے میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ رسول نہیں ہیں۔ مکے میں پیدا ہوئے ضرور مگر مکے میں پیدا ہونے کی وجہ سے رسول نہیں سمجھ ہماری بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طریقے سے نہ آنے سے پہلے بھی نبی بنا کے رکھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ تو حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول، چونکہ میں نے ابتدا میں بتایا پورے کمالات پہلے سے ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو اور ہمیں دکھانا ہے کہ دیکھو تمہارے لباس میں محبوب آیا ہے، تو یاد رکھنا پہلے جو نبی نور نور، حقیقت حقیقت، سمجھے؟ وہ حقیقت معجزہ نہیں، آپ کا نور ہونا معجزہ نہیں، آپ کا نبی ہونا معجزہ نہیں، چاند کو دو ٹکڑے کرنا معجزہ نہیں،
सूरज को पलटा लेना मौजिजा नहीं, ये कायनात आप उंगली पर नाचती है वो मौजिजा नहीं है, तुम्हारी सूरत लेकर जो आए ना ये मौजिजा है। बशर की सूरत जो लेकर आए ये मौजिजा है, खाए कर जो बताए ये मौजिजा है, चल के जो बताए ये मौजिजा है, निकाह करके जो बताए ये मौजिजा है। जी बस समझ में आई? रातों को जाग जाग कर जो गुजारे ये मौजिजा है, आंखों से आंसू जो बहा ये मौजिजा है। हमने क्या समझा जी? वो जो कमाल था उनके अंदर, क्या है कमाल था? आसमान को जो है चांद को दो टुकड़े कर दिए, सूरज को पलटा लिए, वो कमाल था? ये था? वो कमाल नहीं था, वो तो आपकी हकीकत थी, वो तो आपकी हकीकत थी, वो आपकी शान थी। इसको समझने के लिए एक आसान बात मैं आपको समझा देता हूं कि अल्लाह ने मेराज को अपने महबूब को बुलाया, नालैन के साथ तशरीफ ले गए, अर्श आजम पर पहनकर गए नहीं गए? अब वो नालैन की हकीकत किसी और दिन में समझाऊंगा। पहनकर गए कि नहीं गए? नालैन पहन करके गए, किस पर गए? हाँ, नालैन पहनकर अगर मस्जिद में जूते पहन के आ गए तो हाँ? उसी जूते से नहीं, हुजूर अर्श पर गए ना, मैं मस्जिद में आ गया तो क्या हुआ? बोले तो बेवकूफ है, पागल है, ले जाओ इसको पागल खाने में दाखिल करो, बाहर निकल यहाँ से। नबी गए तो कै को बुला लेकर गए, कै को नालैन के साथ बुलाया? सारी कायनात क़यामत तक पैदा होने वाले जान लें, सब इस बात को जान लें कि 18,000 आलम मेरे महबूब के जूतों के नीचे है। तो जो नालैन को ना समझ सका वो बशरियत को क्या समझेगा? जो बशरियत को ना समझा वो हकीकत को क्या समझेगा? जो हकीकत को नहीं समझा वो नूर को क्या समझेगा? अहले सुन्नत व जमात फातिहा कुंडे खाने में झंडे उड़ाने में बैठी है, हकीकत कुरान की खोलो, यही है अहले सुन्नत। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे झिंझोड़ो कि हमारे बाप दादा का दीन नहीं है, ये जिस दीन पर तू ईमान लाया है वो दीन आपके सामने पेश है। बात समझ में आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत फरमाना क्या है? ये मौजिजात का मौजिजा है जी। तो याद रखिए, जब ये बात मालूम हुई कि हाय है, बड़ी प्यारी बात यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते, मैं आपकी खातिर नोट्स डाल लेता हूँ, और जो टीचर नोट्स डाल कर आता है वही अच्छी टीचिंग करता है। इस वास्ते पढ़ने के बाद लिख लेना चाहिए, यानी पढ़ाने से पहले उसे लिख लेना। बच्चा पढ़ने आने से पहले लिख लेना उसका होमवर्क, समझे? ये उस्ताद का होमवर्क, समझे? क्या भी नहीं, सिगरेट मार को आपको पढ़ाने बैठे तो क्या पढ़े जी? आज मदरसों में यही हाल है, स्कूलों में यही हाल है, ताला नहीं है, पढ़ते नहीं है, नोट्स लिखते नहीं। और पहले गवर्नमेंट रूल्स था, आज भी है, अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपनी जगह, गवर्नमेंट रूल्स था कि आकर चेकअप होता था, नोट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे जी। तो नोट्स लिखना अच्छी टीचिंग की अलामत है और अच्छे टीचर की अलामत है। तो मैं बयान नहीं करता हूँ, ये दर्स देता हूँ, तो मैं टीचिंग करता हूँ, इसलिए पॉइंट्स वगैरह लिख लेता हूँ, भूल जाती हैं इस बात से लिख को लाइबल करने, समझे? जब ये बात मालूम हुई, हाय हाय, यहाँ बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि फरमाते हैं यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, क्या फरमाया कुरान? व युज़क्कीहिम यानी पाक करते हैं, रसूलुल्लाह हमें पाक करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा,
اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں. علم کا ذکر بعد میں آیا, پاکی کا ذکر پہلے آیا. علم کا ذکر بعد میں ہے, پاکی کا ذکر پہلے ہے. تو کیا مطلب, یہ وہ علم نور نبوت ہے, یہ علم خداوندی وہ ہے جو گندا دلوں میں نہیں آتا. اس لیے ہم نے رسول کو بھیج دیا تاکہ تمہارے دلوں کو پاک کرے. جی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد حضرت وکیع علیہ رحمہ وکیع علیہ رحمہ سے ایک مرتبہ پوچھنے لگے, میرا حافظہ ذرا کمزور ہے. امام شافعی, میرا حافظہ کمزور ہے, میرے حافظے کے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی ترکیب بتائیں, نسخہ بتائیں. حضرت وکیع نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. کیا ہے؟ حضرت امام شافعی کو کہنا نہیں تھا, حوالے سے پیدا ہونے والا قیامت تک سب کے لیے کیا چھوڑ دو؟ گناہ چھوڑ دو. جب گناہ چھوڑ دیں گے تو علم کا نور تمہارے دل میں جگہ پائے گا, چونکہ یہ علم وہ نور ہے جو اندھیری, جو گندا دلوں میں, گناہگار دلوں میں روشن نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ. سمجھے کیا ہے تزکیہ؟ پھر یہاں ایک اور پوائنٹ نوٹ کرو, تزکیہ, تصفیہ, تجلیہ. کیا ہے؟ تزکیہ, تصفیہ اور تجلیہ. تجلیہ تو تجلیہ کیا ہے, تزکیہ کیا ہے, تصفیہ کیا ہے, تجلیہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا, تصفیہ کر کے بولے تو آپ کیا بولیں گے؟ فیصلہ کرنا. آج میں ایک فیصلہ کر کے آیا بولنے کا, تصفیہ کر کے آیا آج. سمجھے؟ تزکیہ کا تعلق نفس سے ہے, نفس کو پاک کرنا, نفس کو پاک کرنا, گندگیوں سے پاک کرنا. سمجھے؟ تصفیہ کیا ہے؟ سمجھے؟ قلب کی صفائی کرنا, مصفا کرنا. کیا ہے؟ قلب کو کیا کرنا؟ مصفا کرنا. اب اس کی ایک مثال دوں گا, آسانی کے ساتھ آپ سمجھیں گے. گھر میں برتن مانج کے دھوتے ہیں, رگڑ کے دھوتے ہیں, راکھ ڈال کے دھوتے ہیں. آج کئی قسم کے پاؤڈرز آ گئے, وہ پاک کرتے ہیں. جی برتن. آئینہ ہے, ایک آئینہ ہے, اسے رگڑ کے دھوتے, اسے راکھ سے دھوتے. کیا کرتے اسے؟ پوچھ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ پاک ہے, میل اس پر لگا ہوا ہے, اسے رگڑنے کی ضرورت ہے, اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. جب صاف ہو گیا تو خود بخود جوں کا توں ہو جاتا ہے. سمجھے؟ جسے صاف کیا جائے, مصفا کیا جائے, اس کو تصفیہ کہتے ہیں. اور جسے مانج کے رگڑا جائے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. سمجھے؟ اب تزکیہ نفس کا, تزکیہ جسم کا. نفس کا تعلق جسم سے ہے. سمجھے؟ یہ گرتے رہتا ہے. کون؟ نفس گرتا رہتا ہے. سمجھے؟ یہ گرتا رہتا ہے, گناہ دیکھ لیتا. اس واسطے تو گھوڑے کو ایسا بات, گھوڑے کو ٹوپ دیتے معلوم, دو طرف بنتے نہیں. تو یہ شریر نفس ہے. جیسے گھوڑا شریر ہے, جیسے گھوڑا شریر ہے, ویسے نفس بھی بڑا شریر ہے کہ دیکھتے بھاگتا ہے. مال دیکھا تو بھاگ جاتا ہے, عورت دیکھا تو بھاگ جاتا ہے, عزت دیکھا تو بھاگ جاتا ہے, شہرت دیکھا تو بھاگ جاتا ہے. اب بیٹھے بیٹھے ایک موبائل آ گیا, کہیں تمہیں بولے تو تفسیر چھوڑ کے بھاگتا ہے, ویسے چلے جاتا ہے. پھر میں نے ملا, کہاں گئے؟ کیا گھر میں بلا چلے گا, ایک آواز آتے ہی بھاگا. سمجھے؟ اب کیا کرنا اسے؟ نہ بھگا کر لے جانے والا, اسے کیا کرنا؟ سوئچ آف کر دے. کیا کر دینا اس کا؟ سوئچ آف کر دینا. سوئچ آف کر دیا تو اطمینان سے ایک جگہ بیٹھتا ہے.
یہ آن رہا تو بھگاتا رہتا ہے. تو نفس جو ہے وہ آن رہا تو ادھر ادھر لے جاتا ہے, دولت کی طرف, عزت کی طرف, شہرت کی طرف, عورت کی طرف, نام و نمود کی طرف, تکبر کی طرف, حسد کی طرف, بغض کی طرف, کینے کی طرف, سب طرف لے جاتا ہے. جوے کی طرف, زنا کی طرف, رئیس کی طرف, سب جگہ لے جاتا ہے. کون لے جاتا ہے سب؟ نفس. اس لیے اسے مانجنا پڑتا ہے, رگڑنا پڑتا ہے. سمجھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ ہے نفس. اسے کیا کہتے ہیں اس کے رگڑنے کو؟ تزکیہ ہے نفس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد تصفیہ قلب. اب دل کچھ بھی نہیں کرتا, جھٹکتا ہے. اسے جھٹک کر سمجھے ایک نگاہ پڑ جائے, سیقل ہو جائے. تصفیہ قلب سمجھے. یہ نفس شیطان کے ہاتھوں میں ہے, قلب جو ہے رحمان کی جلوہ کا, قلب رحمان کی جلوہ. اس کے بعد تجلیہ. تزکیہ نفس سے تعلق رکھتا ہے, تصفیہ قلب سے تعلق رکھتا ہے, اور تجلیہ روح سے تعلق. تجلیہ روح سے, تجلی سمجھے. قلب کی طرف دیکھا, مراقب ہوا, قلب کی طرف دیکھا. ملم آنکھ پھاڑ کے دیکھا, دنیا نظر آئی. آنکھ بن کے ادھر دیکھا, مولا نظر آئی. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا کہ ہائے ہائے ہائے. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں. کون؟ علم اللہ دیتا, دولت اللہ دیتا, وہ دیتا, یہ دیتا, وہ دیتا. کسی کو پکارنا, کسی کے ساتھ رہنا, یہ سب شرک ہے. یہ وہ بدعت ہے, وہ فنا ہے. چاول اللہ دیتا, بولے دکان کو کہیں جاتا ہے. چاول اللہ دیتا نہیں کیا؟ راگی اور گیہوں اللہ پستا نہیں کیا؟ دینے والا پسا کو دینا, مشین دکھا دیا, جاؤ مشین دکھا دیا. جی معلوم. ہاں, جیسے آٹا پسائی کے لیے مشن کو جانا ہے, شرک نہیں ہے. چاول لینے کے لیے چاول کے دکان کو جانا شرک نہیں ہے. ایسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ کی طرف جانا شرک نہیں ہے. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کی بات نہیں کرنا. بابا وہ زمانہ میں بھی بول کر گزر گیا ہوں, اگر اسی میں مر جاتا تو میرا کیا حال ہوتا نہیں معلوم. ایک میرے شیخ کا دامن مجھے ملا, انہوں نے مل کر گودوں میں سوار لیا. آج میں آپ کے زبانوں سے سبحان اللہ سن رہا ہوں, آپ کے دلوں کی محبت میرے ساتھ چل رہی ہے. میں اس پرانی لائف کو یاد کرتا ہوں, آج کی حالت کو یاد کرتا ہوں, تو یہی کبھی کبھی تصور آتا ہے اگر اسی حالت پہ میری موت ہو جاتی تو کیا حال ہو. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے, نہ بنانے والے نے ہاتھوں میں لے کر بنایا, سجانے والے نے ہاتھوں میں لے کر سجایا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو یاد رکھنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. دیکھیے بڑی پیاری بات مفسرین اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک صرف پڑھ لینے سے, ترجمہ دیکھ لینے سے نہیں آتا. ارے ہم ترجمہ دیکھ کر قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ اوندا سیدھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ایسا پڑھ کے کیا قرآن سمجھو؟ اردو پڑھ لینے سے, انگریزی پڑھ لینے سے تھوڑی قرآن سمجھ میں آئے گا. اوندا انداز سے عربی پڑھ لینے سے آ جائے گا قرآن. سمجھے؟ جہاں یہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنا سیکھیں, وہاں رسول کی نگاہ کرم کا ہونا بھی ضروری ہے. عرب کے کافر عربی جانتے تھے مگر انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا. مشرک عربی جانتے تھے مگر انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا. حضرت بلال حبشی کو عربی نہیں آتی تھی,
قرآن سمجھ گئے، صہیب رومی کو قرآن سمجھ میں آ گیا، سلمان فارسی کو قرآن مل گیا، سمجھے؟ تو لینگویج جن کی عربی تھی ان کو قرآن نہیں ملا، جن کی لینگویج عربی نہیں تھی ان کو قرآن مل گیا۔ کیا معنی ہے؟ ان کے پاس لینگویج تھی، ان کے پاس نسبت نہیں تھی، ان کے پاس لینگویج نہیں تھی، نسبت رسول۔ جب بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے۔ اب آخری بات کہہ کر بات ختم کی طرف جاتا ہوں، پھر آئندہ اسی آیت پر بیان۔ میری پسندیدہ ہے، میرے پیر سے میں ڈائریکٹ سنا ہوں، آیت اس سے سنا، یہ تو بار بار سنا۔ دیکھیے اسرار کیا ہے؟ اسرار، راز و رموز، معرفت جسے جنرل طور پر کہتے ہیں معرفت، یہ اسرار کا علم، راز و رموز کا علم کسی پیغمبر کو نہیں ملا تھا، کسی بھی احکامات ملتے، اوامر و نواہی ملتے، اور ایک دم پوری کتاب میں تختیاں بھیج دیتا تھا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، سمجھے؟ کوہ طور پر کیا الگ الگ، تھوڑا تھوڑا نہیں، ایک دم پورا اٹھا کے لاؤ، اونٹوں پر لاد کے لاؤ، گھسیٹ کے لاؤ، یہ باندھ کر کے زنجیر باندھ کر، یہ تھوڑا 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 حضور پر قرآن آیا، ہماری خاطر آیا، سمجھے؟ اب اس قرآن کی نسبت سے، سرکار کی نسبت سے ایک علم کیا ہے؟ اسرار والا علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ اسرار والا علم ہے، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، علم قرآن، عربی وغیرہ وغیرہ ہے نا۔ ایسے ہی راز و رموز، اسرار، یہ بھی ایک علم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اگر یہ علم دینے کے لیے کسی کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ حضور کو امی کہنے والے، حضور کو ان پڑھ کہنے والے معاذ اللہ، حضور کو یہ نہیں معلوم، حضور کو وہ نہیں معلوم بتانے والے معاذ اللہ، ان کو معلوم ہونا چاہیے گزشتہ 1,24,000 پیغمبروں کو جو علم نہیں تھا وہ علم میرے محبوب کے اندر یہ جا کر سمجھے؟ یہ اسرار و رموز کا علم کسے ملا؟ سرکار دو عالم۔ سمجھے؟ اب امتی بننا ہے آپ کو اور ہمیں، تو حضور کے پاس جو بھی علم ہے وہ حاصل کریں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو عام نہیں فرمایا۔ ہاں جی، جیسے خطبے میں حضور خطبہ دیتے تو خوف کے بارے میں خطبہ دیتے، اعمال کے بارے میں خطبہ دیتے، سمجھے؟ اللہ سے ڈرنے کے بارے میں خطبہ دیتے۔ یہ راز و رموز کی باتیں حضور کو اللہ نے دے کر بھیج دیا، مگر سب کو نہیں بتائے، اس میں سے ان لوگوں کو چن لیا جن کے سینے اس لائق تھے، ان کو چنا جن کے سینے اس لائق تھے، ان کو چن کر علم دے دیا اور فرما دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اے ابو ہریرہ، خود ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور سے مجھے 2 علم ملے ہیں، ایک علم تو میں نے ظاہر کر دیا ہے اور ایک علم جو ملا ہے اگر اسے میں ظاہر کروں گا تو میری گردن نکال دی جائے گی، تو مجھے کہنے کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا پیران کے پاس الگ باتاں، وہ کیا وہ چھپ چھپا کو باتاں کرتے تھے، وہ کیا وہ الگ الگ باتاں، وہ کون سا راز ہوا؟ دین ظاہر ہے جی، جو چھپ کر ہے وہ چھپ کر ہے، اور قرآن سے ہی وہ ثابت ہے، ورنہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کے بعد حکمت کسے کہتے ہیں؟ کتاب پڑھا دیا ہو گیا، ہم تم کو کتاب کا علم دیتے ہیں، بس ہو گیا نا، والحکمہ، اور حکمت بھی، تو حکمت کیا؟ دوا لیتی ہو سالم مصری دوا، عبدالحکیم دوا کرتے ہیں تمہیں؟ نہیں، کیا نام عبدالحکیم رکھ لے تو حکیم صاحب ہو گئے؟
کیا ہے دوا بولے تو، کیا حکمت بولے تو، حکیمی دوا کرنے کا نام نہیں ہے. حکمت راز و رموز کو کہتے ہیں، حکمت عقل مندی کو کہتے ہیں، دانش مندی کو کہتے ہیں. سمجھے؟ اس کے لینے کے لیے آخر پوائنٹ جی، علم راز و رموز کو لینے کے لیے، اسرار کا علم لینے کے لیے پہلے ظاہر کا علم دیا جاتا ہے تاکہ تم اس کو غلط نہ سمجھ لو. اس کو سنبھال کے رکھنے والی چیز جیسے ہیرا ہے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. سمجھے؟ دوسری چیزیں ہیں باہر ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر جب زیور ہوتا ہے تو اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ جھول